بہت زمانے پہلے بغداد کے شہر میں ایک غریب مگر محنتی مچھلی پکڑنے والا رہتا تھا۔ وہ روز دریا پر جاتا، مچھلیاں پکڑتا اور اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن وہ بہت ایماندار تھا۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح دریا میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اچانک اس کا جال بہت بھاری ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے جال کھینچا۔ جال میں ایک بہت بڑا پرانا اور سنہرا صندوق تھا۔ مچھلی پکڑنے والا حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے سوچا شاید اس میں سونا ہوگا اور میری غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ فوراً وہ صندوق لے کر بغداد کے حکمران ہارون رشید کے دربار میں گیا۔ خلیفہ ایک بہت انصاف پسند اور سمجھدار بادشاہ تھے۔ اس سے فوراً حکم دیا کہ صندوق کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس میں کوئی سونا یا خزانہ نہیں تھا بلکہ ایک جوان عورت کی لاش تھی۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ اب یہ معاملہ خزانے کا نہیں بلکہ قتل کا تھا۔ خلیفہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے وزیر جعفر کو بلایا اور کہا تمہارے پاس 3 دن ہے، قاتل کو تلاش کرو۔ اگر تم ناکام ہوئے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ جعفر بہت پریشان ہو گیا لیکن اس نے تحقیق شروع کر دی۔ 3 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں ملا۔ پورا شہر خاموش اور خوف میں تھا۔ اچانک ایک نوجوان تاجر اور اس کا بوڑھا باپ دربار میں آئے۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ ہمیں سچ بولنا ہے، ہم اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ تاجر نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی بیوی بہت بیمار تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ صرف ایک خاص سنہرا جادو سیب کھانے سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ سیب بصرہ میں ملتا ہے۔ تاجر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بہت لمبا سفر کیا۔ وہ بصرہ گیا، وہاں سے وہ جادوئی سنہرا سیب حاصل کیا اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے وہیں سیب اپنے گھر کے ایک غلام کے پاس دیکھا۔ اس نے پوچھا یہ سیب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ غلام نے مذاق میں کہا یہ مجھے میرے محبوب نے دیا ہے۔ تاجر یہ بات سن کر شک میں پڑ گیا۔ بغیر سچ جانے تاجر کو لگا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ بعد میں وہ سچ سامنے آیا کہ وہ سیب دراصل غلطی سے مختلف ہاتھوں میں گیا تھا اور ساری بات ایک غلط فہمی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اصل حقیقت تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ ایک غلام نے غلطی اور مذاق کی وجہ سے ساری کہانی کو الجھا دیا تھا اور اسی غلطی کی وجہ سے ایک معصوم عورت کی جان چلی گئی۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں 5 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی، کبھی بھی بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کرو۔ دوسری، شک اکثر بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تیسری، مذاق بھی کبھی کبھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ چوتھی، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو۔ 5ویں، ہمیشہ سچ تلاش کرو، اندازہ نہ لگاؤ۔